اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے لفظ کے روشن بیانی کے سلسلے کا آج 11واں پروگرام ہے، جو بحوالہ فروغ سیرت طیبہ بھی اس میں شامل ہے۔ نبی اپنے اسلام کے روشن بیانیے سے پر عمل کرنے کے لیے سیرت طیبہ سے پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور یہ اس سے پہلے چوتھا پروگرام سیرت طیبہ کا چوتھا پروگرام تھا، اس سے کیا آ گیا 5واں پروگرام ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ 11واں پروگرام ہے۔ تو ہم نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متا ہے، ہمیں ان کی زندگی کو ہی فالو کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ 5ویں بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ بات ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ہم چوتھے پروگرام میں یعنی پچھلے پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ 5ویں بات ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت کا تقاضا۔ اللہ سے محبت کے تقاضے کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، اور آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ بات 5ویں بات کرائی جا سکتی ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ سے محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انسان کو خود خالق اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے حبیب، فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بات نوٹ کی جائے کہ محبت الہی کا دعویٰ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمانبرداری کے بغیر قابل قبول نہیں۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے وہ کام نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 158 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، تم کہو یا تم فرما دو، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم کہہ دو یا تم فرما دو، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ امی کا مطلب کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔ اب اس سلسلے کی مختصر سی تشریح ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی باتیں کو لکھ لیں، ان کو نوٹ کر لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لایا ہوں، اور اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ یہ شیب الرحمان کی یعنی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 176 ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری ایک اور حدیث کی کتاب میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے جذبے کا اندازہ ان واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، خدا کی قسم، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں ہر کے بوسہ نہ دیتا۔ یہ مسلم شریف کی کتاب الحج میں
حدیث نمبر 662 ہے۔ اور ایسی ایک روایت سنن نسائی کی روایت بھی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے طے کیا، اس کے بعد آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 478 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے، اس زمین میں ہماری شعوری اور لاشعوری کوتاہی کو درگزر فرمائے، ہمیں صحیح طور پر اسوہ حسنہ پر اور صراط مستقیم پر رکھے، آمین یا الہ العالمین۔ یہ آج ہم نے 11واں پروگرام پیش کیا ہے سیرت النبی کی 5ویں، اسی حوالے سے روشن بیانی کے حوالے سے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 5ویں بات پیش کی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔